اور ایک بات مولانا، یہ زمانے میں ورجنت ولیاں مل رہی نہیں، کچھ لوگوں کو نبیاں مل رہی۔ ارے دیوانے بکرے کو چھلے سکا چھل کو اٹکا ڈالنا جھاڑا میں ہی لگا کو۔ یہ زمانے میں ورجنل ولیاں سے نہیں مل رہی، یہ زمانے میں ورجنل ولیاں سے نہیں مل رہی، بے وقوفوں کو نبیاں مل رہی۔ گرچہ کہ جملہ حسن حسانے کا ہے، لیکن حالت پر اسلام کو رونا آ رہا ہے۔ کو معلوم ہے ختم نبوت پر بیان کرنے والا ہی آقا کی سفارش کا مستحق نہیں ہوتا، بیان سن کر ساتھ دینے والا بھی آقا کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ختم نبوت کے جلسے پر تشریف لے گئے، لوگوں میں نعرے بازیاں ہونے لگی۔ احمد لاہوری علیہ الرحمہ نے کہا کہ او پیارو، ختم نبوت زندہ باد، ایک مرتبہ اپنے زبان سے کہہ دینا، انشاءاللہ نبی کے دربار میں تمہارے نعرے کی گواہی میں دوں گا۔ کچھ عنوانات ہوتے ہیں وہ معمولی نہیں ہوتے، ان عنوانات کا تعلق ایمان اور عقائد سے ضرور ہوتا ہے، لیکن دل سے اگر سن لیے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان کی موت ہوگی انشاءاللہ۔ دین کے عنوان کا ہر جلسہ ضروری ہے، اہم ہے، اس کی اہمیت پر اختلاف نہیں ہے، لیکن اس وقت ختم نبوت کا جو جلسے ہوتے ہیں وہ اتنے اہم ہوتے ہیں جس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اسی عنوان کو لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ چکے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، توجہ، فراز صاحب ختم نبوت کا جلسہ جب کرنا چاہتے ہیں تو پورے گاؤں کو خبر دو، کیونکہ میں اور آپ یا سوئن سو ہی مغفرت کے محتاج نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مغفرت کا محتاج ہے۔ سوال بھی کرنے ڈر ہوتا ہے کیونکہ لوگ عجیب سوچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کبھار سوال کا جواب دیتے نہیں، اگر دیتے ہیں تو غلط دے دیتے ہیں، اس لیے ہر وقت سوال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ کچھ بھی مت بولو، اگر میں پوچھوں کہ بھائی آپ میں سے کون کون مغفرت کے محتاج ہیں، امید ہے کہ سب کے سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ نجات کے کون کون محتاج ہیں، سب کے سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ بوڑھے، جوان، مرد، عورت، امیر، غریب، سب کی ایک چاہت ہے، یہاں تک کہ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اپنی جگہ پر بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی آپ پوچھے کہ بھائی مرنے کے بعد کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو کہے گا کہ حضرت یہ بھی کوئی سوال ہے، دل میں تمنا یہی ہے کہ انشاءاللہ مجھے جنت الفردوس جانا ہے۔ بولتا نہیں بولتا؟
جبکہ عمل کو بھی جنت الفردوس کو دور دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا بندہ بھی کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس جانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ دولت ممکن ہے تمہاری ضرورت میری ضرورت نہیں، کھانا میری ضرورت تمہاری ضرورت نہیں، صحت فلاں کی ضرورت فلاں کی ضرورت نہیں، سیاست فلاں کی ضرورت فلاں کی ضرورت نہیں ہے، عیش و آرام کی زندگی فلاں کی ضرورت فلاں کی ضرورت نہیں ہے، زندگی فلاں کی ضرورت فلاں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نجات اور مغفرت تو ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور مومن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کسے آ رہی ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ اس عنوان میں مجھے بزرگوں نے چھوڑا ہے، خدمت میں مجھے ہمارے اساتذہ نے لگایا ہے، میں اس عنوان کو زیادہ سے زیادہ سبق کے انداز پر پیش کرتا ہوں، کیونکہ سن کر خوش ہو کر جانے کا عنوان نہیں ہے، یہ سن کر سمجھ کر جانے کا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا عنوان نہیں ہے۔ پورے یہاں رہے ہم، پوری توجہ یہاں رہے۔ جب بھی کہیں ختم نبوت کا جلسہ ہوتا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ پورا شہر بند ہو کر جلسے میں شریک ہو جائے، کیونکہ عنوان اتنا قیمتی ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی ایمان کی موت پاتا ہے، نبی کی سفارش میں حصہ مل جاتا ہے، اور مزید کہوں تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس عنوان کا ساتھ دینے والا نبی کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، جنت میں بھی آقا اسے وہاں رکھیں گے جہاں آقا کا محلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارو، بیجاپور کے یہ فتنہ اس دور کا نہیں، جیسا کہ آپ نے اشارہ دیا الحمدللہ۔ ابھی اشعار پڑھنا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ فتنہ اس دور کا نہیں، یا 100 سال پہلے کا نہیں، اس فتنے کا بانی اینڈ فاؤنڈر غلام قادیانی بھی نہیں۔ غلام قادیانی کو جانتے؟ ارے کاتبی بولو رے بابا، جانتے کا تو جانتے بولو، نہیں کا تو نہیں بولو۔ غلام قادیانی کو جانتے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو۔ جانتے کا تو خطرہ، نہیں جانتے کا تو خطرہ نہیں۔ ہر کسی کو جاننا ضروری نہیں۔ جو 100-150 سال پہلے سوئے اتفاق ہمارے ملک میں پیدا ہوا، ہمارے ملک میں پیدا ہوا، دعویٰ ولایت کا نہیں کریا انہیں، دعویٰ غوثیت کا نہیں کیا، گنہگار تھا لیکن دعویٰ ابدال ہونے کا نہیں کیا، گنہگار تھا لیکن دعویٰ خطب ہونے کا نہیں کیا، لیکن دعویٰ بھی کریا تو پٹھا دعویٰ کیا کریا؟ نبوت کا دعویٰ کریا۔ دعویٰ کریا تو بھی کیا کریا؟ اصل میں انہیں دعویٰ نہیں کریا، پوائنٹ علماء کرام سنیں، انہیں دعویٰ نہیں کریا، اسے دعویٰ کرنے کے واسطے کچھ اسلام کے دشمنوں نے رکھا۔ کچھ لوگ غدار ہوتے نہیں، اور غدار دشمنوں کے نہیں ہوتے، غدار اپنوں میں ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نوٹ کرو،
غدار جو ہوتے نا وہ دشمنوں میں نہیں ہوتے، دشمنوں میں تو لوگ صاف دشمن ہوتے ہیں، غدار جو ہوتے ہیں وہ اپنوں میں ہوتے ہیں، جس کو دشمن اپنوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو دشمن نے ہماری قوم میں سے ایک کو پیسہ دکھایا، عورت دکھایا، شہرت دکھایا، عزت دکھایا، اور پتہ نہیں کہ کیا کیا دکھایا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی جاہل ہو تو بھٹکتا ہے، پینٹ کی بات کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی آدمی جاہل ہو تو بھٹکتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ کوئی آدمی برے عمل والا ہو تو بھٹکتا ہے۔ اسی لیے سنبھل کر چلو، اللہ کی مدد چاہتے رہو، اللہ کے فضل کے محتاج رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کبھی اپنے عمل پر فخر مت کرو، کبھی اپنے علم پر فخر مت کرو، کبھی اپنی دولت پر فخر مت کرو۔ میرے رب کی طاقت ہے، صبح کے باہر کا شام کا اندر بنا دیتا ہے، شام کے باہر کا صبح کا اندر بنا دیتا ہے، دولت والوں کو فقیر بنا دیتا ہے، جاہلوں کو عالم بنا دیتا ہے، عالموں کو جاہل بنا دیتا ہے، ولیوں کو گنہگار بنا دیتا ہے، تو گنہگاروں کو اولیاء کے مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ غدار دشمنوں میں نہیں ہوتے، دشمن تو صاف صاف دشمن ہوتے ہیں، غدار تو اپنوں میں ہوتے ہیں، اپنوں میں ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا تجزیہ کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ دشمنوں کی دشمنی سے اندر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ اندر کے غداروں سے اندر نقصان ہوتا ہے۔ ہر لائن میں آپ ریسرچ کریں، انشاءاللہ تعالی اس حدیث کی بات 100% سمجھ میں آئے گی۔ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ صحیح ہے۔ دشمنوں کی دشمنی سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اندر کے غداروں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا؟ اندر اگر غدار پیدا ہو جاتے ہیں تو بعض موقعوں پر میدان میں شیروں کے پیر بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ انہی غداروں میں سے ایک تھا، آج سے 150 سال پہلے غلام نام کا پیدا ہوا، دھوکہ دینے کے لیے اپنے نام میں احمد کو رکھا، ورنہ احمد نام کتنا پیارا ہے یہ کائنات جانتی ہے۔ احمد نام کتنا پیارا ہے یہ کائنات جانتی ہے۔ اور میرے پیارو، ڈپلیکیٹ لوگ اپنے ڈپلیکیٹ باٹل میں ورجنل نام لگا کر ہی سکے بازار میں چلاتے ہیں، ورنہ وہ اپنے سکوں سے بازار میں ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ ڈپلیکیٹ تھا، لیبل احمد کا لگایا، چل گیا تھوڑا بہت سکہ اس کا، ورنہ حقیقت ہماری کتابوں میں نہیں، حقیقت ہمارے قلم میں نہیں، حقیقت ہماری زبانوں میں نہیں۔ توجہ کے ساتھ ایک ایک نوجوان سنیں، ایسے جہنمیوں کی حقیقت خود ان کے کتابوں میں موجود ہے، ایسے جہنمیوں کی حقیقت خود ان کے زبانوں میں ہے، ایسے جہنمیوں کی حقیقت خود ان کے قلموں میں ہے، ایسے جہنمیوں کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ نبوت پر حملے اب کے فتنے نہیں، خود میرے نبی کے زمانے کے فتنے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسا کہ مولانا نے کہا کہ بیجاپور سے تعلق ہے، ضرور تعلق ہے،
ادھر سے گزرا تو بھی ٹک کر جاتا ہوں فراز کے ساتھ، ہمارے مجاہد اور دوستوں کے ساتھ اتنا تعلق ہے۔ دوستی آپ مجھ سے کرے کہ نہ کرے، میں آپ سے دوستی کرتا ہوں۔ کبھی ملاقات ہو گئی تو یہ سبق پوچھوں گا۔ اس سے دو مہینے پہلے آیا تھا نہیں، میں اسی عنوان پر آیا تھا نہیں، کتنے مہینے پہلے آیا تھا؟ جولائی میں آیا تھا، وہاں کچھ میں مقدمہ پیش کیا تھا۔ اب آگے کا سبق، دوسرا سبق پیش کر رہا ہوں۔ جو باتیں اب آئی ہمارے سامنے یاد رکھیں گے، گھر میں جا کر مذاکرہ کریں گے۔ بیوی کو، امی کو، بہن کو بولو ایک مرتبہ کہہ دو ختم نبوت زندہ باد۔ کئی کو جی بول کر پوچھے تو تمہیں یہ فضیلتیں بیان کرنا۔ ابھی میں مسجد کے اندر مولانا کا بیان سن کر آیا ہوں کہ ختم نبوت زندہ باد۔ زبان کے ساتھ عقیدہ اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو خدا اسے ایمان کی موت دیتے ہیں۔ گھر والوں کو ڈراؤ، دیکھو ہم سب دنیا میں مل کر ہیں، بیجاپور میں مل کر ہیں، ایک گھر میں مل کر ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ بیجاپور اور دنیا میں مل کر رہنا، کمال جنت میں مل کر رہنے پر ہے۔ جنت پر ملنے کر رہنے کی شرط ہی ایمان ہے۔ تم ایمان کے ساتھ مرے، ہم ایمان کے ساتھ مرے، جنت میں انشاءاللہ تعالی ایک جگہ پر رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کسی کو موت ایمان کے بغیر آ جاتی ہے تو پھر یہی جدائیگی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہونا پڑے گا۔ کوئی ہے بچہ ایسا جو جنت میں ماں باپ کے بغیر رہنا چاہتا ہے؟ ارے منڈیا تو بھی الاؤ۔ کوئی ہے بچہ دنیا میں جنت میں ماں باپ کے بغیر رہنا چاہتا ہے؟ ماں ماں، باپ باپ، سبحان اللہ۔ کوئی ہے شوہر ایسا جو جنت میں بیوی کے بغیر رہنا چاہتا ہے؟ ارے بولو بھائی، وہ بھی دنیا کی بیوی کے بغیر رہنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے؟ یہاں منیت نہیں ہل رہی۔ وہ لڑائی جھگڑے چھوڑو بھائی، وہ لڑی کے واسطے کیا ہمیشہ اس سے الگ رہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میاں بیوی کے چھوٹے موٹے جھگڑے میں بھی مزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری مسجد کی اذان نہیں ہے؟ اچھا، ہماری مسجد میں اذان کب ہے؟ بیان کیا ابھی دے دیجیے؟ نہیں، بیان کے بعد دیں گے۔ میاں بیوی کے چھوٹے موٹے جھگڑے میں بھی یقیناً مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ مزہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں بیان کے بعد مولانا بولے جھگڑے تو مزہ ملتا ہے، بول کو خواہ مخواہ لڑو ان کو۔ بائی چانس اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، وہ جھگڑے میں بھی کچھ مزہ ملتا ہے۔ اب تمہیں یہ بھی پوچھو نہ کو تم نہ ملیا کیا حضرت بول کر۔ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے گھر کی زندگی بیان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میاں بیوی لڑ لیتے نہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے نہیں؟ چھوڑتے؟ چپ کے 2 گھنٹے کا بریک، 3 گھنٹے کا بریک، 1 دن کا بریک، 2 دن کا بریک ہوتا، بعض جگہ پر ہوتا، اتنا رننے ہوتا سو اس سے زیادہ رننے نہیں ہوتا۔ عورتوں کا انتظام ہے نہیں، اللہ کا فضل، ذرا کھل کر بول سکتا ہوں میں۔ اس کا بریک لمبا رہا تو بھی ہمیں لمبا بریک لے نہیں سکتے۔ یہ بولنا تھا تو ایک ضرورت بتا رہا ہوں بابا، یہ کیا بھی غلط باتیں نہیں، غلیظ باتیں نہیں۔ اللہ نے مرد کو وہ طاقت دیا ہے، کبھی وہ اپنی بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔
بیوی کو وہ طاقت دیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ شوہر کے بغیر بھی رہ سکتی ہے۔ اس عنوان پر کبھی آپ علماء سے سن لیں، لڑ لیتے، 1-2-3 گھنٹے کا بریک رہتا، آفس کو چلے جاتا، شوہر دکان کو چلے جاتا، انہیں بھی فون کرتی نہیں، انہیں بھی فون کرتا نہیں، انہیں بھی رتی رتی وقت کو اٹھا کو دیکھتی، فون آیا کا مزہ بتا رہا ہوں سو کتنے سخت دل والے، دیکھو انہوں 3 گھنٹے ہوئے اب تک فون کرنا ہے سو، اب انہیں بھی اٹھا کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو بھی ایسی بیوی کسے بھی نہیں ملنا با، کتنا دل سخت ہے دیکھو۔ آخر انہیں ایک مس کال دیتی، نمبر لگا کو ایک چھوٹا مس کال دیتی، شوہر دیکھتا، آہا آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، آگی پروانی، چلو آگی، مس کال آیا، چلو ہمیں کال کریں گے بول کر انہیں کرتا، کس کے باپ کا جا رہا ہے؟ جیو فری، ایئرٹیل فری، سب فری، انہیں 1-2-3 رنگ ہونے تک رکھتی، اس کے بعد اٹھا لیتی، سلام تو کرتے نہیں نا، محبت میں رہے تو کرتے نہیں نا، لڑے تو کرتے ہم لگا، اچھے رہے تو سلام نہیں کرتے نا، محبت میں رہے تو خود سلام نہیں کرتے نا، لڑ لیے تو کرتے، کیا فون کرے سو، انہیں پوچھتا، انہیں بولتی میں نہیں، تمہارا بیٹا لگایا سو بابا، ارے واہ 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 واہ، خیر بیٹا لگایا کی، اس کی امی لگائی کی، سب دکھ رہا ہے، کیا بولو، کیا بھی نہیں، اب انہیں بولتا، ایک گیر ڈالتا، کیا پکائے، انہیں اپنا ابھی منجے غصہ ہے بول کو بتاتی، زہر پکا کو ہوں، اب انہیں بولتا، رات کو آنے دیر ہوں گی مجھے، تمہیں کھا کو سو جاؤ، میں یہ ہنسنا ہنسانا نہیں، میاں بیوی کے درمیان میں وہ تعلق ہوتا ہے کوئی شوہر جو جنت میں اپنی بیوی کے بغیر رہے، ہے کوئی بیوی جو جنت میں اپنے شوہر کے بغیر رہے، جیسے ہم دنیا میں الحمدللہ مل جل کر رہتے ہیں، ایسے ہی اگر جنت میں بھی مل جل کر رہنا ہے تو شرط اول یہ ہے کہ گھر کے اندر مرنے والا ہر فرد ایمان کی حالت میں مرے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی حساب اور کتاب سے فراغت دینے کے بعد جنت میں داخل کریں گے، جنت میں ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، ان کے کمرے اور ان کے درجات الگ ہوں گے، ہمارے کمرے ہمارے درجات الگ ہوں گے، ہم ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے کمرے درجات تو الگ ہوں گے، ہمارے کمرے و درجات تو الگ ہوں گے، ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، ہمارے درجات اور کمرے الگ ہوں گے، ان کے درجات اور کمرے الگ ہوں گے، جیسے دنیا میں آنا جانا ہوتا ہے، قسم اللہ کی حدیث پاک میں آتا ہے، جنت میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، ماں باپ کی اولاد سے ملاقات، اولاد کی ماں باپ سے ملاقات، بھائی بہنوں کی بھائی بہنوں سے ملاقات، دوستوں کی دوستوں سے ملاقات، دنیا میں رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں سے ملاقات، کچھ ایسے ملاقات بھی ہوں گے جن کا تصور دنیا میں نہیں، جو دادا کو نہیں دیکھا وہاں دادا سے ملاقات ہوگی، جو نانا کو نہیں دیکھا نانا سے ملاقات ہوگی، پر دادا کو نہیں دیکھا پر دادا سے ملاقات ہوگی، لیکن شک ہے کہ ایمان کی حالت میں مرنا اور ایمان کی حالت میں موت اگر آنا ہے تو بہت سارے وظیفوں کے ساتھ ایک وظیفہ ہے، بیجاپور کے مسلمان ہو، باگل کوٹ کے مسلمان ہو، کرناٹک کے مسلمان ہو، میرے مہان ملک بھارت کے مسلمان ہو یا
آؤٹ آف کنٹریز کے مسلمان ہوں، سب کے لیے ایک شرط ہے، وہ سب کے سب اللہ کو ایک مان کر میرے نبی کو آخری بھی نبی ماننا پڑے گا، تب جا کر ایمان کی موت آئے گی، ورنہ خدا کے ساتھ شریک کرو گے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، میرے نبی کی نبوت اور آخری نبی ہونے میں ڈاؤٹ کرو گے، ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا، ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ معصوم بچے سمجھتے نہیں، لیکن ان کو بٹھا کر یہ پیالے پلاؤ، بیٹے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، 10 15 20 یا 25 منٹ کا مجھے وقت دے، میں آؤں گا، لیکن شروع میں جس لائن کے ساتھ جا رہا ہوں اس لائن کے ساتھ آپ کو لے کر چلوں، اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ عنوان ایسا ہے، اس میں کوئی غیر حاضر نہیں ہونا، کیونکہ نبوت پر حملہ برداشت ہم کو کسی صورت سے ہوتا نہیں، اور نبوت پر حملے اس دور کا فساد نہیں، خود میرے نبی کے دور میں بھی اس قسم کے حملے میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ بولوں، ارے ختم نبوت کا بہترین ایک واقعہ بولوں، انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد پہلی فرصت میں میرے دوسرے اہم کام ہیں، انشاءاللہ ان کاموں سے فارغ ہو کر پھر میں اس عنوان کا کم سے کم پورے کرناٹک کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، تب آؤں گا تو پھر بیجاپور کے ہر گھر کا فرد رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، جھوٹے نبی پیدا کیوں ہوئے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جھوٹے نبی پیدا کیوں ہوئے؟ اس کا زبردست جواب الحمدللہ میرے پاس ہے۔ جواب کیا ہے؟ میرے نبی کے زمانے میں صحابہ نے نبی سے جو محبت کی، جو قربانیاں دی، جو ادب کیا، جو احترام پیش کیا، اسے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، چاہتے تھے وہ مقام، وہ محبتیں اگر ہم کو ملنا ہے، سیاست کی کرسی میں بیٹھے یا بادشاہت کی کرسی میں بیٹھے، وہ محبت وہ مقام نہیں ملے گا، ہم کو نبوت کی کرسی میں بیٹھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا جواب؟ آیا بابا؟ میرے بچے سمجھ کر بول رہا ہوں میں، آپ ہی کی خاص فکر، بڑے لوگوں کی نہیں۔ بڑے لوگ الحمدللہ ایمان بہت مضبوط ہے ان کا، اب دشمن ان کے پیچھے نہیں تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں زیادہ آپ ہی کو غور کر رہا ہوں۔ نبوت پر حملہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ صحابہ نے نبی سے جو محبتیں پیش کی، صحابہ نے جو قربانیاں نبی کے لیے دی، جو مال قربان کرنے کا مزاج اپنے اندر رکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہم کو بھی اگر یہ مقام، یہ محبت، یہ چاہت، یہ قربانیاں اگر ہم کو بھی ملنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ ایسی محبت کرسیوں میں بیٹھنے پر نہیں ملتی، ایسی محبت سیاست میں نہیں ملتی، ایسی محبت بادشاہت میں نہیں ملتی۔ اگر اس قسم کی محبت پانا ہے تو نبوت اور رسالت کی کرسی میں زبردستی بیٹھنا پڑے گا، زبردستی۔ صحیح بول رہا ہوں مولانا؟ زبردستی۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ نبوت اور رسالت کی کرسی میں کوئی بیٹھتا نہیں، اللہ بٹھاتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کی کرسی میں کوئی بیٹھتا نہیں،
اور نبوت اور رسالت کی کرسی میں اللہ تبارک و تعالی جس کو بٹھاتے ہیں عمل کی وجہ سے نہیں بٹھاتے. نماز ہے اس کے پاس، بٹھاؤ نبوت کی کرسی میں. روزہ ہے اس کے پاس، بٹھاؤ نبوت کی کرسی میں. حیا ہے اس کے پاس، بٹھاؤ نبوت کی کرسی میں. تقویٰ ہے اس کے پاس، بٹھاؤ نبوت کی کرسی میں. علم ہے اس کے پاس، بٹھاؤ نبوت کی کرسی میں. طاقت ہے اس کے پاس، بٹھاؤ نبوت کی کرسی میں. نہیں میرے پیاروں، بیجاپور کے مسلمانوں، آئندہ اس چینل سے سننے والوں توجہ کے ساتھ سنو. نماز اگر ہے امت کے پاس تو اللہ ولایت کی کرسی میں بٹھاتے ہیں. تقویٰ ہے ولایت کی کرسی میں بٹھاتے ہیں. صبر ہے ولایت کی کرسی میں بٹھاتے ہیں. صداقت ہے ولایت کی کرسی میں بٹھاتے ہیں. امانت ہے ولایت کی کرسی میں بٹھاتے ہیں. نبوت کی کرسی میں بٹھانے کے لیے اللہ عمل دیکھتے نہیں، ڈائریکٹ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے اسے بٹھاتے ہیں. رسالت اور نبوت کی کرسی میں، رسالت اور نبوت کی کرسی میں عمل کا دخل نہیں، 100% خدا کے فضل کا دخل ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کتنی اچھی بات بولے ہمیں الحمدللہ. میری نہیں کتاب کی بات بولا، ذرہ اسے آسان بنا کر بولا. کیا بھی سبحان اللہ بھی بول رہی نہیں، ماشاءاللہ انا اللہ بولو. اٹھ جا تو میں کیا مولانا. بیجاپور میں اگر کوئی اللہ کا بندہ بالغ ہونے کے بعد جس دن بالغ ہوا اس دن سے 80 سال تک ایک وقت کی تہجد بھی نہیں چھوڑا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو دور کی بات، تہجد بھی اگر نہیں چھوڑیا، اللہ اسے ولی تو بنا سکتے ہیں، نبی نہیں بنا سکتے. انڈرسٹینڈ؟ ٹیل می یس. ہاں اب تو مولوی صاحب بھی انگلش بول رہی. کیا بولا نا؟ ہماری مولوی صاحبہ کی انگلش کو سن کر سامنے والے پریشان ہو گئے. میں نے کہا کہ اس سے انگلش کی عزت نہیں بڑھی. انگلش سنے تو اتنا پریشان ہو گئے تو پھر عربی سننے کا حال کیا ہوگا؟ عمل ہے تو اللہ ولایت کی کرسی میں بٹھا سکتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ولایت کی کرسی میں بیٹھوں، آپ بھی چاہو ولایت کی کرسی میں، کیونکہ ولایت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. سبحان اللہ. کون کون بیٹھیں گے ولایت کی کرسی میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر ایک دن الیکشن رکھ دوں. ولایت کی کرسی میں الیکشن نہیں چلتا، آسمان سے سلیکشن چلتا ہے. یہ الیکشن کا نتیجہ نہیں ہے، ولایت سلیکشن. سبحان اللہ. ولی بنو ولی بنو ولی بنو، ورجینل بنو. یہاں بھی ایک جملہ بولنا. اور ایک بات مولانا، یہ زمانے میں ورجینت ولیاں مل رہی نہیں، کچھ لوگوں کو نبیاں مل رہی. ارے دیوانے، بکرے کو چھلے سکا چھل کو اٹکا ڈالنا جھاڑا میں ہی لگا کو. یہ زمانے میں ورجینل ولیاں سے نہیں مل رہی. یہ زمانے میں ورجینل ولیاں سے نہیں مل رہی، بے وقوفوں کو نبیاں مل رہی. گرچہ کہ جملہ حسن حسانے کا ہے لیکن حالت پر اسلام کو رونا آ رہا ہے. زمین و آسمان کو رونا آتا ہے. اتنا بھی پاگل بنتا ہے مسلمان جس کو اللہ نے عقل دی ہے. جملہ یاد رکھنا، جملہ یاد رکھنا میرے پیاروں، یاد رکھنا یہ جملہ. زمین و آسمان رو رہے ہیں ہم پر، چاند اور سورج رو رہے ہیں ہم پر، ستارے رو رہے ہیں ہم پر، دن اور رات اجالے اور اندھیرے رو رہے ہیں ہم پر، یہ درخت اور شجر ہم پر رو رہے ہیں. اتنا بھی پاگل وہ بن رہا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، وہ بن رہا ہے جو نبی کو مانتا ہے، وہ بن رہا ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے. ذہن اور عقل دونوں عربی لفظ ہیں. ذہن
اور عقل دونوں عربی لفظ ہیں، لیکن اللہ نے تقسیم کر کے دیا ہے۔ ذہن سب کو دیا، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو اللہ نے ذہن عطا فرمایا ہے، لیکن عقل اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کو والے کو عطا کیا ہے، کیونکہ عقل اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت اللہ کا انکار نہیں کر سکتی، اللہ کی نعمت نبوت کا انکار نہیں کر سکتی، اللہ کی نعمت صداقت کا انکار نہیں کر سکتی، اللہ کی نعمت حقیقت کا انکار نہیں کر سکتی۔ عقل کبھی ٹھوکر کھاتی نہیں، ذہن ٹھوکر کھاتا ہے۔ میرے پاس دلائل موجود ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی یہ ذہن اور عقل کے متعلق کی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن افسوس جس کے پاس عقل ہے وہی ٹھوکر کھا رہا ہے، جو ولی نہیں اسے ولی مان رہا ہے، جو مہدی نہیں اسے مہدی مان رہا ہے، جو عیسیٰ نہیں اسے عیسیٰ مان رہا ہے، جو نبی نہیں اسے نبی مان رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ آج کا مسلمان میں آپ کو نہیں، جو مبتلا ہے ان کو کہہ رہا ہوں، آپ کو بچا رہا ہوں، جو گرفتار ہے ان کو دعوت حق دے رہا ہوں۔ پھر جملہ سنتے جاؤ، جو ولی نہیں اسے ولی مان رہا ہے، جو مہدی نہیں اسے مہدی مان رہا ہے، جو عیسیٰ نہیں اسے عیسیٰ مان رہا ہے، یہاں تک کہ جو نبی نہیں اسے نبی مان رہا ہے۔ حد تو یہ کر دی قبلہ، جو خدا نہیں اسے خدا مان رہا ہے۔ کچھ تو عقل ہے، جو ڈاکٹر نہیں اسے ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں، جو لائر نہیں اسے لائر ماننے کے لیے تیار نہیں، جو انجینئر نہیں اسے انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں، جو کونسلر نہیں اسے کونسلر ماننے کے لیے تیار نہیں، جو ایم ایل اے اور ایم پی نہیں اسے ایم ایل اے اور ایم پی ماننے کے لیے تیار نہیں، جو سی ایم نہیں اسے سی ایم ماننے کے لیے تیار نہیں، جو پی ایم نہیں، یہاں ذرہ تو پھر میرے پیارو عقل استعمال کرو، قرآن پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ دل سے پڑھو۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بہت پڑھی ہے مولانا، لیکن جتنا پڑھا اتنا کم ہی پڑھا ہے۔ ہم کہاں، علم کہاں؟ علم تو ایک سمندر ہے، ہم کنارے بیٹھنے والے ایک بالکل طالب علم ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آتا ہے دل سے ہمیشہ کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے والا، اور بطور خاص ہر آیت میں غرق ہو کر پڑھنے والا کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ دماغ اور سوچ کہیں اور، زبان میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دکان کو آیا کہ نہیں آیا کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، گوشت گلیا کہ نہیں گلیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، گھر کو گئے تو کیا بولتے ہیں کہ صراط الذین انعمت۔ ایسے سورہ فاتحہ پڑھے تو کبھی بدلے گا؟ کبھی بدلے گا؟ صحیح پڑھو، اچھا پڑھو، ہر آیت میں غرق ہو کر پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، غرق ہو جاؤ۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے رحم اور کرم کے بھکاری بن جاؤ۔ مالک یوم الدین، حشر کا پورا منظر لے کر آ جاؤ۔ اب یہاں سے دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی توحید پیش کر دو۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری توحید پیش کر دو دل سے۔ انہوں بولتے ہیں یہ رستہ صحیح، انہوں بولتے ہیں یہ رستہ صحیح، انہوں بولتے ہیں یہ رستہ صحیح، انہوں بولتے ہیں یہ رستہ صحیح۔
انہوں بولے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ راستہ صحیح ہے، انہوں بولے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ راستہ صحیح ہے، انہوں بولے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ راستہ صحیح ہے۔ میں ایک گنہگار انسان ہوں اللہ، مجھے معلوم نہیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ دنیا میں بیجاپور کو جانے کا راستہ صحیح معلوم نہیں ہے، تجھ تک پہنچنے کا راستہ کون سا صحیح ہے کیسے معلوم ہوگا؟ چاروں طرف سے دشمن ہیں۔ راستہ معلوم کرنا میری طاقت سے باہر ہے، راستے میں چلانا تیری طاقت کے اندر ہے۔ راستہ معلوم کرنا اس وقت اس پرفتن دور میں میری طاقت سے باہر ہے، راستے میں چلانا تیری طاقت کے اندر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، غرق ہو جانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ صحیح؟ جس پر انبیاء چلے، سبحان اللہ، رسول چلے، تیرے نیک بندے چلے، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے تو نے ان پر انعام کیا، رحمتیں نازل کی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بولو آمین، بولو آمین۔ سمجھانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے تو بھی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سیدھے راستے پر چلو، صحیح راستے پر چلو۔ حالات خراب ہیں، ولی بنو۔ پھر کبھی آپ کے سامنے علماء بتا دیں گے کیوں بیٹے مسلتے زیادہ، وہاں بیٹھ جاؤ جا کر، تکلیف رہی تو۔ ولی بنو، غوث بنو، قطب بنو، ابدال بنو، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بن نہیں سکتے، اور افسوس بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نبی نہیں بنے، نبی کے غلام تو بنے۔ نبی کے غلام تو بنے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری نسبت محمد رسول اللہ سے ہے، ہم فلاں کے بیٹے یہ نہیں کہا جائے گا، فلاں کے پوتے یہ نہیں کہا جائے گا، فلاں کے نواسے یہ نہیں کہا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں فرشتوں کی نظر پڑے گی ہم پر تو کہا جائے گا وہ دیکھو محمد کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو فرشتے دیکھ کر کہیں گے، جب ہماری نسبت آقا سے ہوگی فرشتے پکڑ کر جنت پہنچائیں گے، اور کچھ لوگوں کو فرشتے دیکھ کر کہیں او دیکھو خادیان کا غلام ہے۔ اب فرشتے کیا کریں گے؟ پکڑو پکڑو پکڑو، چھوڑو لوگ کو، یہاں سے بھاگیا تو بھی بھاگیا، جیسے بیجاپور سے بھاگتا ہے، یادگیر سے بھاگتا ہے، فلاں سے بھاگتا ہے، پکڑو پکڑو پکڑو، پکڑ کر ایسی جگہ ڈالیں گے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جس کی چنگاری بھی دنیا میں پڑ جائے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا جل کے خاک ہو جائے گی۔ ایسے جہنم میں اللہ تعالی جھوٹے ختم نبوت کا جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور ان کے متبعین کو ایسی جہنم میں ڈالیں گے۔